الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معزز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اور آپ دیکھ رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ اخلاق. آئیے اس کی تیسری اور آخری قسط سماعت کرتے ہیں. لوگوں کے ساتھ حسن تعامل. حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے جب سے اسلام قبول کیا ہے تب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے گھر میں آنے سے منع نہیں کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جب بھی دیکھا میرے سامنے مسکرا دیتے تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے کبھی اس طرح نہیں دیکھا کہ کسی شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں بات شروع کی ہو اور آپ نے اس کے پیچھے ہٹنے سے پہلے اپنا سر پیچھے ہٹا لیا ہو، اور نہ ہی میں نے کبھی یوں دیکھا کہ کسی شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا ہو پھر آپ نے اس کا ہاتھ اس سے پہلے چھڑا دیا ہو. یہ انداز تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کے ساتھ میل جول رکھنے اور باہم ملاقات کرنے کا کہ کسی کو آپ اپنے ہاں آنے سے منع نہیں کرتے تھے. اپنے ساتھیوں سے قریب رہتے، بوقت ملاقات انہیں اپنائیت کا احساس دلاتے اور ان کی ضرورتوں میں ان کا ساتھ دیتے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میرے والد عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے تو ان پر بہت ہی زیادہ قرض تھا. میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی آپ قرض خواہوں سے بات کریں کہ وہ کچھ قرض معاف کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات کی تو انہوں نے قرض معاف کرنے سے انکار کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا میں کھجور کے باغ میں جاؤں اور پھل اتار کر ان اقسام کی کھجوروں میں سے ہر قسم کو الگ الگ رکھوں. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ایسا ہی کیا. پھر میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، باغ کے درمیان بیٹھ گئے اور ارشاد فرمایا اب تم قرض خواہوں میں سے ہر ایک کو اس کے قرض کے مطابق کھجور کا پھل دینا شروع کرو. میں نے انہیں پھل دینا شروع کیا یہاں تک کہ سب کا قرض ادا ہو گیا اور کھجوروں کا پھل اتنا باقی رہ گیا کہ جیسے اس میں سے کچھ لیا ہی نہیں گیا ہو یا جیسے اس کو ہاتھ ہی نہیں لگایا ہو. بخاری کی ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد احد کے دن شہید ہوئے تو ان پر قرض تھا. قرض خواہوں نے شدت سے مطالبہ کیا انہیں ان کا حق دیا جائے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور گزارش کی کہ آپ قرض خواہوں سے کہیں کہ وہ میرے باغ کا پھل جتنا ہو اسے قبول کر لے اور باقی کا قرض رہ گیا ہو تو میرے والد محترم کو معاف کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات کی تو ان لوگوں نے انکار کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر سے کہا تم صبح کو اپنے باغ میں میرا انتظار کرنا. اگلے دن صبح ہی کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے باغ میں تشریف لے گئے. باغ میں ایک چکر لگایا اور اس کے پھل میں برکت کی دعا دی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اس کے بعد انہوں نے پھل اتارا اور اسے قرض خواہوں میں ان کے قرض کے بقدر تقسیم کیا. اس کے بعد بھی بہت سارا پھل بچ گیا.
گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر بھی عام لوگوں سے اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرتے اور اسی طرح گھر کے اندر بھی اپنے گھر والوں سے بہت اچھا سلوک کرتے. اس سے اظہار محبت کرتے، ان کے حقوق کا بھرپور خیال رکھتے اور حتیٰ کہ گھر کے کام کاج میں ان کا ہاتھ بھی بٹاتے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے ہیں؟ تو حضرت عائشہ نے جواب میں یوں فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کی خدمت کرتے ہیں، پھر جب نماز کا وقت ہو جاتا تو آپ اس کے لیے کھڑے ہو جاتے. ایک روایت میں ہے کہ آپ اپنا پھٹا ہوا کپڑا سیتے، جوتے کو پیوند لگاتے اور ہر وہ کام کرتے جو دوسرے لوگ اپنے گھروں میں کرتے ہیں. خادم کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک دیکھیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی. اس دوران آپ نے کبھی مجھے اف تک نہیں کہا، اور نہ یہ کہ تم نے یہ کیوں کیا، اور نہ یہ کہ تم نے یہ کیسے کیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے ہاتھ سے کسی چیز کو نہیں مارا، نہ کسی عورت کو اور نہ ہی کسی خادم کو مارا، الا یہ کہ آپ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہو اور آپ کو جب کبھی تکلیف پہنچائی گئی اس پر آپ نے تکلیف پہنچانے والے سے بدلہ نہیں لیا. ہاں، اگر اللہ کی حرمات میں سے کسی کا ارتکاب کیا گیا تو آپ نے اللہ تعالی کی رضا کی خاطر ضرور بدلہ لیا. پھر دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں پر شفقت، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے لیے نہایت مشفق تھے. ان کے ساتھ بہت پیار کرتے تھے، انہیں اپنی گود میں بٹھاتے اور انہیں بوسہ لیتے رہتے تھے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بچوں پر شفقت کرنے والا کوئی نہیں دیکھا. ان کا کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم مدینہ منورہ کے ایک محلہ اوالی میں کسی عورت کے ہاں دودھ پیتے تھے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ملنے کے لیے جایا کرتے تھے، ہم بھی آپ کے ساتھ ہوتے. دودھ پلانے والی عورت کا خاوند لوہار تھا، اس لیے اس کے گھر میں دھواں رہتا تھا. پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر میں جاتے، بچے کو اٹھاتے، اسے بوسہ دیتے اور پھر واپس لوٹ آتے. اور جب وہ فوت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک ابراہیم میرا بیٹا تھا اور وہ مدت رضاعت میں فوت ہو گیا ہے. اب اس کے لیے جنت میں دودھ پلانے والی ہیں جو اس کی رضاعت مکمل کرے گی. جبکہ صحیحین کی ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم کی وفات کے موقع پر یوں فرمایا، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں اور دل غم زدہ ہے، پھر بھی ہم صرف وہی بات کہہ سکتے ہیں جو ہمارے رب العالمین کو پسند ہے. اللہ کی قسم اے ابراہیم، ہم تمہاری جدائی پر غمگین ہیں. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس اس حال میں تشریف لائے کہ آپ نے اپنے کاندھے پر اپنی نواسی امامہ بنت ابی العاص کو اٹھا رکھا تھا. پھر آپ نے اسی حال میں نماز شروع کر دی، پر جب آپ رکوع میں جاتے تو اسے اتار کر بٹھا دیتے اور جب کھڑے ہوتے تو اسے پھر بٹھا لیا کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بوسہ دیا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا، میرے 10 بچے ہیں لیکن میں نے تو ان میں سے کسی کو بھی بوسہ نہیں دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا، جو کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. من لا یرحم لا یرحم.
آئیے دیکھتے ہیں ادائیگی حقوق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے حقوق انہیں ادا کرتے۔ اگر کسی سے کوئی چیز بطور قرض لیتے تو ادائیگی کے وقت اس سے بہتر چیز ادا کرتے، اور قرض خواہ کے حق میں ساتھ ساتھ دعا بھی فرماتے، اور بعض اوقات کسی سے کوئی چیز خرید کر اس کی قیمت بھی ادا کر دیتے اور وہ چیز بھی اسے واپس کر دیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے قرض کا جو ایک اونٹ تھا تقاضا کرنے آیا تو اس نے آپ سے سخت بد کلامی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اس کی طرف بڑھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو کیونکہ حق والا سختی سے بات کر سکتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اس کی اونٹ جیسا اونٹ دے دو۔ صحابہ اکرام نے کہا اے اللہ کے رسول، ہمیں اس سے بہتر اونٹ ہی ملا ہے، اس جیسا نہیں ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے وہی دے دو کیونکہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو ادائیگی میں بہترین ہو۔ حضرت عبداللہ بن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے قرض لیا جو 40,000 تھا۔ پھر آپ کے پاس مال آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قرض ادا کر دیا اور فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے گھر والوں میں اور تمہارے مال میں برکت دے۔ بے شک قرضے کا بدلہ یہ ہے کہ قرضدار قرض دینے والے کا شکریہ ادا کرے اور قرض کو واپس کر دے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں مکے سے مدینہ واپس لوٹتے ہوئے میں ایک اونٹ پر سوار تھا جو انتہائی تھکا ہوا تھا۔ میں نے ارادہ کیا کہ اس کو چھوڑ دوں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیچھے سے آئے، میرے لیے دعا فرمائی اور اسے مارا۔ پھر وہ ایسا چلا کہ اس جیسا کبھی نہ چلا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اب تمہارا اونٹ کیسا ہے؟ میں نے کہا اب بخیر ہے اور آپ کی برکت کا اس پر اثر پڑا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ مجھے بیچ دو۔ میں نے کہا نہیں، یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، یہ مجھے بیچ دو۔ پھر میں نے یہی جواب دیا یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ آپ نے تیسری بار فرمایا یہ مجھے بیچ دو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے ایک آدمی کے چند درہم دینے ہیں، وہ آپ اپنے ذمے لے لیں اور یہ اونٹ خرید لیں۔ ہاں یہ اونٹ میں آپ کو مدینہ منورہ پہنچ کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ مدینہ منورہ پہنچے تو میں نے اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا اور آپ نے مجھے اس کی قیمت ادا کر دی۔ مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ آپ نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اسے سونے کا ایک اوقیہ دے دو اور کچھ مزید بھی۔ چنانچہ انہوں نے ایک اوقیہ اور ایک قیرات مجھے دیا۔ پھر جب میں چلا آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے واپس بلا کر فرمایا یعنی قیمت بھی تمہاری اور اونٹ بھی تمہارا۔ ایک روایت میں ہے آپ نے فرمایا اپنا اونٹ بھی لے لو اور درہم بھی لے لو، دونوں چیزیں تمہارے لیے ہیں۔ تو سامعات غور کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کس طریقے کا تھا، لوگوں کو کس طریقے سے دیا کرتے تھے کہ ان کو احساس بھی نہیں ہوتا تھا۔ اسی طریقے سے دیکھیں مزاح اور خوش طبعی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھی، اور وہ کیسی؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا اے دو کانوں والے، اس طریقے سے کہا یعنی ان سے مذاق کیا۔ نیز وہ بیان کرتے ہیں
کہ دیہاتی لوگوں میں سے ایک آدمی جس کا نام ظاہر تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیہات سے کوئی چیز ہدیے کے طور پر دیتا تھا، اور جب وہ واپس لوٹنے لگا تو آپ نے اسے کچھ ساز و سامان دے دیا کرتے تھے، اور آپ فرماتے تھے ان الظہر، یعنی بے شک ظاہر ہمارا دیہاتی ہے اور ہم اس کے شہری ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے محبت تھی، حالانکہ وہ پست قامت اور بہت زیادہ خوبصورت بھی نہ تھا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے، وہ اس وقت آپ کا کچھ سامان بیچ رہا تھا، آپ اس کے پیچھے سے جا کر اسے اپنے آغوش میں لے لیا، وہ آپ کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، یہ کون ہے؟ پھر اس نے مڑ کر دیکھا تو اسے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ چنانچہ جب اس نے دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک اس کی پیٹھ کو لگ رہا ہے تو اس نے اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چھڑانے کی کوشش نہ کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اس نے کہا اے اللہ کے رسول تب تو آپ مجھے بہت سستا پائیں گے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آغوش میں بھر لیے، اس دیہاتی کو، اور کہنے لگے اس غلام کو کون خریدے گا؟ تو انہوں نے اس کے بدلے میں جواب دیا تب تو آپ مجھے بہت سستا پائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیکن تم اللہ کے ہاں سستے نہیں ہو، یا آپ نے فرمایا لیکن تم اللہ کے ہاں بہت مہنگے ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ اسے سواری فراہم کی جائے۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ اس نے کہا اے اللہ کے رسول میں اونٹنی کے بچے کا کیا کروں گا؟ یعنی اونٹنی کا بچہ چھوٹا ہوتا ہے، بچہ اونٹنی کے بچے سے مراد یہ چھوٹا بچہ انہوں نے سمجھا، اور کہا کہ اللہ کے رسول وہ میرے کس کام آئے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اونٹ کو بھی اونٹنی ہی جنم دیتی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بعض پہلو تھے۔ ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو اپنائیں اور ان عادات و قصائل حمیدہ کو اختیار کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمائی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی روشنی میں عقائد و اعمال کی اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ اخلاق و کردار کی پاکیزگی کا بھی اہتمام کرے، کیونکہ قیامت کے دن جب انسان کے اعمال کا وزن ہوگا تو ترازو کو نیکیوں والے پلڑے میں سب سے زیادہ وزنی چیز عقیدہ توحید کے بعد حسن اخلاق ہوگی۔ سب سے پہلی چیز عقیدے کو عقیدے کو درست کرنا ہے، عقیدے کو صحیح کرنا ہے، اللہ رب العالمین کو ایک جاننا ہے، اللہ رب العالمین کو ایک ماننا ہے، اللہ رب العالمین کے سوا کسی سے نہیں مانگنا ہے بلکہ اپنے سر کو اللہ رب العالمین کے آگے جھکانا ہے، اور اللہ رب العالمین سے ہی امید رکھنا ہے۔ مال دینے والا، عزت دینے والا، شہرت دینے والا، دولت دینے والا، ہر چیز کا مالک اللہ ہی ہے، اور یہ تمام چیزوں کو روکنے والا بھی اللہ رب العالمین ہے۔ تو اقرار سب سے پہلے انسان کو توحید کا کرنا ہے، اس کے بعد جو پلڑے میں وزنی چیز ہوگی توحید کے بعد وہ ہوگی حسن اخلاق، یعنی انسان کے بہتر اعمال، یعنی انسان کی سیرت کہ وہ زندگی میں لوگوں کے ساتھ کیسا تھا، لوگوں کے ساتھ معاملہ کیسا تھا، کیا وہ نرم خو تھا یا وہ تند خو تھا، وہ لوگوں سے شفقت و محبت سے پیش آتا تھا یا وہ سختی سے پیش آتا تھا، وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا تھا یا لوگوں کے ساتھ تو اچھا تھا لیکن گھر والوں کے ساتھ برا تھا۔ یہ حسن اخلاق ہے، ان کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے قیامت کے دن ترازو میں سب سے زیادہ بھاری چیز اے لوگوں جان لو کہ وہ حسن اخلاق ہوگا۔
تو اللہ تعالیٰ سے آخر میں دعا کرتی ہوں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمارا پڑھنا پڑھانا سننا سنانا ہر چھوٹی بڑی نیکیوں کو قبول فرمائے۔ الہ العالمین یہ جو کرونا وائرس بیماری ہو گئی ہے اس کا خاتمہ فرمائے۔ الہ العالمین ہمارے والدین کا سایہ تعدیل صحت و تندرستی کے ساتھ ہم تمام کے سروں پر دائم و قائم فرمائے۔ یا ارحم الراحمین ہمیں قرآن مجید پڑھنے والے بنائے، قرآن مجید پر تدبر و تفکر کرنے والے بنائے، قرآن مجید کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانے والے بنائے۔ یا الہ العالمین ہمیں بہترین اخلاق اپنانے والے بنائے، ہمارے رزق میں کشادگی عطا فرما۔ یا اللہ جب تک زندہ رکھنا توحید پر زندہ رکھنا، اور جب موت دینا تو توحید پر موت دینا۔ یا اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر پر کرنا۔ یا اللہ منکر نکیر کے سوالات ہم پر آسان فرما دینا۔ اے ساری کائنات کے بادشاہ یا ارحم الراحمین، اے مولا اے مالک ہم تمام کی دعاؤں کو قبول فرما۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔